بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن جنت کے درختوں کے سائے میں جہاں خوشبوئیں بکھ رہی تھیں، پھولوں کی مہک فضا کو معطر کر رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے ذکر میں مشغول تھے۔ زمین پر ابھی انسانوں کی آبادیاں نہ تھیں، صرف فرشتوں کی صفیں اور جنت کی رونق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم، عقل، فہم اور شعور عطا کیا تھا۔ وہ کائنات کی ہر مخلوق سے بات کر سکتے تھے۔ اس دن ان کے دل میں ایک سوال جاگا کہ انسان کے دل کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے 6 سائے نمودار ہوئے۔ ایک کا چہرہ ہر سے بھرا تھا، ایک کے اندر غصے کی آگ دیکھ رہی تھی، ایک کے چہرے پر غرور تھا، ایک کے ماتھے پر نور، ایک کے لبوں پر مسکراہٹ اور ایک کی آنکھوں میں حیا کی چمک۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ سب نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ لالچ بولا، میں لالچ ہوں، انسان کے دل میں رہتا ہوں، جب وہ کم میں مطمئن نہیں رہتا تو میں اس کے اندر گھر بنا لیتا ہوں۔ وہ چاہے مال کا ہو، عزت کا، شہرت کا یا خواہش کا، میں اسے کبھی سیر نہیں ہونے دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے لالچ، تو انسان کو کیوں بھٹکاتا؟ اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، پھر تو کیوں اس کے دل میں اضطراب پیدا کرتا ہے؟ لالچ نے مسکرا کر کہا، اے خلیفۃ اللہ، میں انسان کو مجبور نہیں کرتا، بس خواب دکھاتا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اور زیادہ حاصل کر، ابھی کافی نہیں۔ جب وہ میری بات مان لیتا ہے تو میں اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہوں، پھر وہ سجدے میں بھی سوچتا ہے کہ کل کیا کماؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھری اور فرمایا، تو ہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انسان شکر بھول جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انسان تجھ سے بچ سکے۔ بغض بولا، اب دوسرا سایہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر نفرت کی لکیریں تھیں۔ میں بغض ہوں، جب انسان کسی پر حسد کرتا ہے میں اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہوں، میں بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو شیطان کا پیروکار ہے؟ بغض نے کہا، ہاں، میں اس کے دل میں پیدا ہوا جس نے میرے رب کے حکم کے خلاف کیا۔ جب ابلیس نے مجھے اپنے سینے میں پالا تو میں نے اس کے دل میں جلتی ہوئی حسد کی آگ بڑھا دی، وہ سجدہ نہ کرنے لگا اور برباد ہوا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، بغض سب سے خطرناک بیماری ہے، یہ ایمان کو جلا دیتا ہے۔ اگر انسان کسی سے نفرت کرے تو وہ دراصل اپنی روح کو زخمی کرتا ہے۔ بغض ہنس پڑا اور بولا، مگر انسان میری آواز سننا پسند کرتا ہے، اسے دوسروں کی کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ گر جائے، میں اسی احساس کو ہوا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کاش انسان سمجھے کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر حسد کرنے سے اپنی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تکبر بولا، تیسرا سایہ آگے آیا، وہ شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا جیسے سب افضل ہو۔ میں تکبر ہوں، اس نے کہا، میں ہر اس دل میں پیدا ہوتا ہوں جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو وہی لعنتی صفت ہے جس نے شیطان کو گمراہ کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، اور یوں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تکبر نے کہا، میں انسان کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ وہ سب سے اونچا ہے۔ جب وہ مالدار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری محنت سے ہوا، جب علم پاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ میں اس کے دل میں عاجزی نہیں آنے دیتا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تکبر دراصل دل کی بیماری ہے، اللہ نزدیک سب سے عزت والا ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ متواضع ہو۔ تکبر نے تنزیہ انداز میں کہا، لیکن انسان عاجزی کو کمزوری سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی تعریف کرے، میں بس اس کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ اب چوتھا سایہ آگے بڑھا جس کے چہرے پر سکون، روشنی اور فہم کی چمک تھی۔ میں عقل ہوں، اس نے کہا، میں وہ روشنی ہوں جس سے انسان سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے عقل، تو ہی وہ نعمت ہے جس کی بدولت انسان خلیفہ بنایا گیا۔ تو بتا، لالچ، بغض اور تکبر پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ عقل نے کہا، اگر انسان علم سے دوستی کرے، اللہ کے خوف کو یاد رکھے اور دل میں شکر رکھے تو یہ تینوں شیطانیاں بھاگ جاتی ہیں، مگر جب میں کمزور ہوتی ہوں تو لالچ، بغض اور تکبر غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک عقل وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے، لیکن افسوس، بہت سے لوگ روشنی ہونے کے باوجود اندھیرے میں چلنا پسند کرتے ہیں۔ محبت بولی، اب پانچواں سایہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں نرمی اور لہجے میں مٹھاس۔ میں محبت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے محبت، تیری تعریف زمین و آسمان میں مشہور ہے، بتا تو انسان کے دل میں کیسے اترتی ہے؟ محبت نے کہا، جب دل میں نفرت نہیں ہوتی، جب زبان نرم ہوتی ہے، جب انسان دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو میں خود بخود دل میں آ جاتی ہوں۔ میں ماں کے آنسوؤں میں، باپ کی دعا میں، دوست کے خلوص میں اور اللہ کی یاد میں زندہ رہتی ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو سب سے بڑی طاقت ہے؟ محبت نے کہا، نہیں، میں صرف راستہ دکھاتی ہوں، سب سے بڑی طاقت ایمان ہے۔ اگر محبت ایمان کے تابع رہے تو جنت بن جاتی ہے، اگر نفس کے تابع ہو جائے تو زنجیر بن جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، کاش انسان سمجھے کہ محبت قربانی کا نام ہے، خواہش کا نہیں۔ حیا بولی، اب آخری سایہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر نور کا حالہ تھا، آنکھوں میں شرم اور دل میں سکون۔ میں حیا ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا،
میں عورت کے پردے میں، مرد کے کردار میں اور مومن کے دل میں بستے سکون میں رہتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو ایمان کا حصہ ہے نا؟ حیا نے کہا جی ہاں، ایمان اور میں جڑوا بہنے ہیں، جب ایک جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے، جب انسان بے حیائی کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کا نور کم ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جب تو کم ہو جائے گی تو لوگ بے سکون ہو جائیں گے، زنا، جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ سب تیری غیر موجودگی میں پھیل جائیں گے۔ حیا نے سر جھکایا اور کہا میرا وجود اس وقت باقی رہتا ہے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جہاں خوف خدا نہیں ہوتا وہاں میں نہیں رہ سکتی۔ ان سب کی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا اے لالچ، اگر تو انسان کے دل میں آ جائے تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اے بغض، تو محبت کو جلا دیتا ہے۔ اے تکبر، تو انسان کو زمین پر بھی گراتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اے عقل، تو روشنی ہے، مگر جب انسان تجھے خواہش کے تابع کرتا ہے تو بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ اے محبت، تو سب سے حسین جذبہ ہے بشرط ایمان، اور اب اے حیا، تو ایمان کی زینت ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی اے میرے رب، میرے بعد آنے والے انسانوں کو عقل دے کہ وہ لالچ سے بچیں، محبت سے جیں اور حیا کو اپنا زیور بنائیں۔ اسی لمحے آسمان سے ندا آئی اے آدم، تیری اولاد ان سب صفات کا امتحان دے گی، کچھ لالچ میں مبتلا ہوں گے، کچھ محبت میں جئیں گے، کچھ حیا میں مر جائیں گے، مگر جو تیری دعا پر قائم رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ تمثیلی گفتگو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے دل میں کئی طاقتیں موجود ہیں، کچھ روشنی کی اور کچھ اندھیرے کی۔ لالچ انسان کو ناشکرا بناتا ہے، بغض محبت کو ختم کرتا ہے، تکبر عاجزی کو مٹا دیتا ہے، عقل اگر ایمان کے تابع ہو تو نجات دیتی ہے، محبت اللہ کی سب سے حسین عطا ہے، حیا ایمان کا حسن اور روح کا لباس ہے۔ جو انسان ان 6 صفات میں توازن قائم رکھے گا وہی حضرت آدم علیہ السلام کی سچی اولاد کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔